السلام علیکم، ایک بار پھر سے خوش آمدید آپ کو ہمارے چینل کے اوپر۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ او سی ڈی کیا ہوتے ہیں اور او سی ڈی ڈس آرڈرس کتنے ٹائپس کے ہوتے ہیں، ان ڈفرینس کے ہم نے نام دیکھے تھے۔ آج ہم باری باری سب کو دیکھیں گے کہ وہ بیسکلی ہوتے کیا ہے ڈس آرڈر، اور اس کی مین ایک عام انسان کس طرح سے سمجھ سکتا ہے کہ اس بندے کو فلاں والا ڈس آرڈر ہے، اس کی مین علامات کون سی ہو سکتی ہیں، ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے او سی ڈی کی۔ او سی ڈی خود بھی ایک آبسیشن سے ریلیٹڈ ڈس آرڈر ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان ایک ہی کام کو بار بار دہراتا چلا جاتا ہے، جیسا کہ اگر اس نے رات کو تالا لگایا ہے یا پھر اس نے لائٹ بند کی ہے، لیکن وہ تھوڑی دیر بعد اس کے ذہن میں خیال آئے گا اور وہ بار بار اس کو چیک کرتا جائے گا، بار بار اس کو چیک کرنے کے لیے جائے گا کہ آیا کہ میں نے کیا ہے کہ نہیں۔ وہ صرف اس کے ذہن میں جو خیال آ رہا ہوتا ہے کہ ہاں میں نے یہ کام کیا ہے یا نہیں، وہ اس کی تقویت کے لیے وہ بار بار وہی کام دیکھنے جائے گا کہ یہ ہوا بھی ہے کہ نہیں۔ اسی طرح سے کچھ لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ بار بار دھو رہے ہوتے ہیں کہ میرے ہاتھ کے اوپر کوئی گندگی تو نہیں لگی ہوئی، وہ بار بار واش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ دورانیہ اگر اس طرح سے ہو کہ ایک عام انسان جو ہے وہ ایک دن میں اس کو 2 بار خیال آیا کہ ٹھیک ہے میں نے یہ کام کیا ہے کہ نہیں، وہ تو کوئی بات نہیں، وہ تو نارمل ہے۔ لیکن ایک انسان اپنے 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ صرف اسی کام میں صرف کرتا ہے کہ 1 گھنٹہ وہ مسلسل ہاتھ دھونے میں لگا دیتا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ وہ او سی ڈی کی طرف جا رہا ہے۔ سیکنڈ پہ ہم دیکھیں گے باڈی ڈسمورفک ڈس آرڈر۔ باڈی ڈسمورفک ڈس آرڈر کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ کانشیس ہو جاتے ہیں اپنے جسم کے بارے میں، اپنی فزیکل اپیرنس کے بارے میں بہت زیادہ وہ کانشیس ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ اس کے جو ہمارے ڈیفیکٹس اینڈ فلاز ہیں ہمارے جسم کے، ان کے اوپر بہت زیادہ توجہ دینا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ ہمیشہ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ سامنے والا بندہ جو ہے اس کو میں کیسا دکھوں گا، وہ مجھے کیسا دیکھ رہا ہے، یا پھر کس طرح سے میرا جسم اس کے سامنے دکھ رہا ہے۔ وہ یہ اس بات کی، اس خیال کی تقویت کے لیے وہ بار بار مرر دیکھے گا، وہ اپنا جو پوری اس کا 24 آورز جو اس کے ڈیلی کے ہیں ان میں سے 1 گھنٹہ وہ مسلسل وہ دیکھے گا کہ میرا جو جسم ہے وہ کیسا نظر آتا ہے۔ وہ بار بار جا کے اپنے بالوں کے سٹائل بنائے گا، کپڑے عجیب طرح سے پہنے گا، وہ بار بار جا کے دیکھے گا کہ اگر میں یہ کروں گا تو میرا جسم کس طرح سے نظر آئے گا۔ تو پھر وہ اس خیال کی تقویت کے لیے وہ بار بار مرر دیکھتا ہے۔ اس میں یہ بات ہرگز نہیں ہے کہ وہ اپنے ویٹ کے بارے میں کانشیس ہو جاتا ہے کہ اس کا ویٹ جو ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے، کیونکہ ویٹ جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے، اس کے بارے میں کانشیس ہونا جو ہے وہ فوڈ اور اس سے ریلیٹڈ آپ کے جو ایٹنگ ڈس آرڈرز ہے وہ آ جاتے ہیں۔ تو اس میں صرف وہ اپنی اپیرنس کے بارے میں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں دوسروں کو دکھوں گا کس طرح سے، تو اس کو کہتے ہیں باڈی ڈسمورفک ڈس آرڈر۔ تھرڈ نمبر پہ ہم دیکھیں گے ہارڈنگ ڈس آرڈر۔ ہارڈنگ ڈس آرڈر کیا ہوتا ہے؟ ایسا ڈس آرڈر جس میں ایک انسان غیر ضروری چیزوں کے لیے بہت زیادہ پوزیشن شو کرے، وہ کوئی بھی ایسی چیزیں جن کو استعمال کے بعد پھینک دینا چاہیے وہ پھینکے نہ، وہ یہ کہے کہ اس کو میں اسٹور کر لوں، رکھ لوں۔ جیسے کہ اگر آپ نے چاکلیٹ کھائی ہے تو آپ اس کا ریپر سنبھال کے رکھ رہے ہیں، یا پھر آپ کے گھر میں کوئی بھی چیز آئی ہے اور اس کا جو ریپر ہے آپ اس کو سنبھال کے رکھ رہے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز جو کہ آپ کو پھینک دینی چاہیے استعمال کے بعد لیکن وہ پھینکی نہ جائے، پلاسٹک کے ٹین ہو گئے یا پھر کوئی بھی گتا وغیرہ ہو گیا، ہر چیزوں کو وہ لوگ سنبھال کے رکھتے رہتے ہیں۔ انفیکٹ یہاں تک کہ انہوں نے اپنے گھر کا جو زیادہ تر ایریا ہوتا ہے وہ انہی چیزوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، ان کے نزدیک یہ چیزیں زیادہ اہم ہوتی ہے، اس کی بجائے وہ اپنے گھر کے جو ممبرز ہیں ان کو بے شک اگر مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے تو وہ اس بات کی فکر نہیں کرتے، ان کے لیے وہ چیزیں سنبھال کے رکھنا زیادہ اہم ہوتا ہے۔ کسی حد تک ٹھیک ہے کہ جیسے ہم لوگ اکثر کر دیتے ہیں کہ شاپر وغیرہ ہم لوگ کوئی چیز لے کے آتے ہیں تو اس کو رکھ لیتے ہیں طے کر کے کہ چلو بعد میں کام آ جائے گا، وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنے گھر پورے کو بھر لیں اس چیز سے، کوئی چیز کبھی بھی نہ پھینکے، تو یہ پھر ہارڈنگ ڈس آرڈر کی طرف جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے فورتھ ٹائپ ٹرکٹیلومینیا۔ ٹرکٹیلومینیا کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ہیئر پلنگ ڈس آرڈر ہے کہ انسان بار بار اپنے بالوں کو کھینچتا رہتا ہے، اس کے ذہن میں جیسے ہی کوئی خیال آتا ہے وہ اس کو ہٹانے کے لیے وہ بار بار اپنے بالوں کو کھینچتا رہتا ہے، بار بار اس کے ریپیٹیٹنگ یہ جو ایکشنز ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ان کے بال جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ ایک ایسا نان سٹاپ اس کا ہوتا ہے
ایک نان سٹاپ اس کا جو یہ بیہیویئر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بار بار اپنے بالوں کو کھینچتا رہتا ہے اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنے سارے بال اسی میں کھو دیتے ہیں۔ لیکن اس پہ یہ بات خیال رکھنا، یہ بات ایک اہم ہے کہ یہ جتنا بھی ہیئر لاس ہے وہ کسی بھی اور میڈیکل کنڈیشن سے ایٹریبیوٹ نہ ہو، اس بار بار اس کے بال جو کھینچنے کی وجہ سے اس کی سوشل لائف اور آکوپیشنل لائف جو ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو رہی ہو، تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ ٹرکٹیلومینیا ڈس آرڈر ہے، یعنی کہ ہیئر پولنگ ڈس آرڈر ہے۔ اینڈ دین 5th نمبر پہ ہے ایکسکوریشن، یعنی کہ اسکن پکنگ ڈس آرڈر۔ جس طرح سے پچھلے ڈس آرڈر میں ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے ٹرکٹیلومینیا میں وہ اپنے ایک تھاٹ جو ہے اس کی تقویت کے لیے وہ بار بار اپنے بالوں کو کھینچتا ہے، اسی طرح سے اس میں یہ ہے کہ وہ بار بار اپنے تھاٹس کو تقویت دینے کے لیے وہ اپنی اسکن کو پکنگ کرتا ہے، اور اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو اسکن ہے وہ جگہ جگہ سے اتر جاتی ہے، وہ بار بار کھینچنے کی وجہ سے زخم ہو جاتے ہیں، اور وہ زخموں کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ سکون ملتا ہے، اس کے جو تھاٹس ہیں ان کو بہت زیادہ تقویت مل رہی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی جو آکوپیشنل سوشل لائف ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک بات اور خیال رکھنے کی ہے کہ یہ جتنے بھی ڈس آرڈر ہم نے ڈسکس کیے ہیں، جتنے بھی، ان سب کی کاز کوئی بھی میڈیکل کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے، مطلب کوئی بھی آپ نے دوائی کھائی ہے یا پھر کوئی بھی اور سبسٹینس یا پھر کوئی بھی چیز یوز کیا اور اس کا ریئیکشن ہوا ہے تو وہ ڈس آرڈر نہیں ہوگا۔ نیکسٹ ہم سٹارٹ کریں گے کوئی اور ڈس آرڈر، تو اس کے لیے آپ کو ہمارے چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا، ہمارے چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔